دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجوں گا جو کیا کرے گا، تیرا نگہبان ہوگا، تجھے اس جگہ پہنچا دے گا جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں بتا دوں کہ یہ الہام جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا جو ہے وہ موسیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ 10 احکام کے بعد کا ہے، جب وہ بحر کلزم کو پار کر کر آئے اور خدا نے موسیٰ کو اپنے احکامات دیے، اور ساتھ ہی خدا اس سے باتیں کرنے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ اب جو آگے کا سفر تو کرنے کو ہے، جو آگے کی منزل تو طے کرنے کو ہے، جو آگے تو بڑھنے کو ہے، دیکھ میں اپنا ایک فرشتہ جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، وہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں، اور وہ کیا کرے گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا اور تجھے وہ راہ بتائے گا جہاں پر تجھے چلنا ہے۔ جی اگلی آیت پڑھ دے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے کہ تو اس کے آگے ہوشیار رہنا، اس فرشتے کے آگے جو میں تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں، جو تیری راہ میں رہنمائی کرے گا۔ خدا اس سے فرماتا ہے کہ تو ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا اور اس کی ہر بات ماننا۔ اس کی ہر بات کیوں ماننی ہے، اس کی وجہ اس کے نیچے لکھی ہے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ یہ فرشتہ ایک جو ہے ہمارے پاس میل دیکھنے کو کریکٹر ملتا ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو خدا بھیج رہا ہے، اور خدا ساتھ ہی آگاہی بھی کر رہا ہے کہ یہ فرشتہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تم نے جو ہے اسے ناراض نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ وہ فرشتہ تم سے ناراض ہو، کیونکہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ وہ فرشتہ کوئی معمولی نہیں، ایسا فرشتہ جس میں خدا کا نام رہتا ہے۔ جی آگے۔ اور اگر تم سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے، تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ آمین۔ اب خدا سے کہتا ہے کہ تو اگر سچ میں اس کی بات مانے گا تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ کرنا کیا ہے، تو نے فرشتے کو ناراض نہیں کرنا، اس کی ہر بات ماننی ہے، میرا نام اس میں ہے، اور تو جب اس کی سنے گا تب میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے دوستوں کا، تب میں دوستوں کا، جب تو اس فرشتے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ جی آگے۔ اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور حویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا۔ آمین۔ اور وہ فرشتہ کیا کرے گا، تجھے ان لوگوں میں پہنچا دے گا۔ فرشتے کا کام جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ ہم فرشتے کے اوپر اگر زیادہ فوکس کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اگر ہم سیکھ سکے تو زیادہ بہتر ہے کہ فرشتہ کیا کر رہا ہے، راہ کی رہنمائی کر رہا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میرا نام اس میں بستا ہے، میرا نام اس میں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، خدا کے بہت سارے فرشتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لیڈر ہیں، بہت سارے گروہ بھی ہیں، بہت سارے سرافین ہیں، مگر اتنی اہمیت جو ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ نام کا ساتھ لگنا ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میرے نام کے ساتھ جس شخص کا نام لگتا ہے وہ میرا باپ ہے، میرے ساتھ میرے باپ کا نام لگتا ہے۔ اگر میں کہیں پر بھی اکیلا عادل لکھتا ہوں تو وہ پھر بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ میرے باپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے، خدا یوسف سے کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میں بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا۔ خدا یوسف سے دنیا میں آیا ہمیں راہ دکھانے، تاکہ ہم جو ہے
باپ کے پاس جا سکے. یہ فرشتہ جو ہے وہ راہ دکھا رہا ہے تاکہ وہ ملک کنعان میں جا سکے. باپ بھی جب اپنا خدا یسوع سے جب بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. باپ اعلان کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. باپ کا نام اس میں ہے. اس فرشتے کے اندر بھی جو ہے وہ باپ کا نام بسا ہوا ہے. یہ فرشتہ کوئی عام شخصیت نہیں, یہ خود خداوند تھا جو ملک مصر سے جو ہے پہلے باپ ان کی رہنمائی کرتا رہا. اگر ہم پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا جو آسمانی باپ ہے, جو خدا ہے, وہ دن کے وقت جو ہے بادل اور رات کے وقت آگ کا ستون بن کر ان کی رہنمائی کرتا تھا, ان کو راہ دکھاتا تھا. اس کے بعد جو یہ خدا نے رہنمائی کا جو اس کو باقی کا جو اس کا جو مرحلہ ہے وہ خدا نے بیٹے کے سپورٹ کر دیا کہ اب جو ہے آگے کی رہنمائی تم کر. جی آگے بھی پڑھیں. اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا, تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, نہ ان کے سے کام کرنا, بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا. اب خدا اس سے ہدایت دیتا ہے کہ تو ایسی غلطی نہ کرنا کہ تم پر گندا ہو جائے. تو جو ہے ان کے معبودوں کو جو ہے اٹھا دینا, ان کے ستونوں کو ڈال دینا, تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ تم ان کے معبودوں کو پوجے اور میرا جو ہے وہ سایہ جو ہے وہ تجھ سے دور ہو جائے. جی آگے پڑھتے ہیں. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. اور تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ, اب میں آپ کو پھر بتا دوں, یہ خدا باپ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. یہاں پر ایک اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں آدھا آدھا کر کے. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت. آمین. تو کیا کرنا, خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ جو میں تیرے ساتھ بھیجتا ہوں, جو تیرا رہنما ہے, جو تیرا لیڈر ہے, جو تجھے راہ دکھا رہا ہے, جس کا نام جو ہے میرے نام کے ساتھ جڑتا ہے, وہ تیری روٹی اور پانی کو برکت دے گا. یہ خدا بات کر رہا ہے یہاں پر. وہ کیا کرے گا, وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. یہ اختیارات جو ہے وہ خدا کسی عام شخص کو نہیں دیتا. پر مقدس بیان کرتی ہے, اگر ہم نیا نامہ پڑھیں تو خدا زندگی کی روٹی ہے. خدا زندگی کی روٹی ہے. خدا برکت بخشنے کی قوت رکھتا ہے. یہاں پر خدا سے کہتا ہے کہ تو کیا کرنا, تو میری عبادت کرنا, تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. جی آگے پڑھیں. اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں. آمین. وہ کیا کرے گا, وہ تیرے روٹی اور پانی کو برکت دے گا, اور میں کیا کروں گا, میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. اس کے اختیارات بھی خدا نے بتائے, اپنے اختیارات بھی بتائے. اب کرنا کیا ہے کہ وہ جو رہنمائی کر رہا ہے آپ نے اس کی بات ماننی ہے. خدا کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے. تب یہ دونوں بلیسنگ جو ہے وہ دونوں برکتیں ہیں. خدا کہتا ہے کہ میں تجھ تک ڈیلیور کروں گا. خدا زیادہ شرائط نہیں لگتا, زیادہ چیزیں ہمیں کہنے کو نہیں کہتا کہ تو یہ کر, تو وہ کر یا وہ کر. آج کے دور میں جو پاکستانی کلیسیا سب سے بڑا مسئلہ ہم پر بنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر دنوں میں ہمیں روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے گھر پر اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے جو ہے اسی سسٹم کو جاری رکھ سکے جو ہم نے پہلے کے سسٹم میں شروع کیا. بے شک کہ خدا کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. ہر ایک جو جان ہے وہ جو ہے وہ کھانا کھاتی ہے, مگر ہم میں فرق آ جاتا ہے. ہم اس طرح جو ہے جیسی خدا ہمیں بلیسنگ دینا چاہتا ہے ہم اس کو نہیں لیتے.
जैसा खुदा का हमारे लिए विजन है, उस विजन के साथ हम उस ब्लेसिंग को रिसीव नहीं करते। खुदा कहता है कि तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ मेरी बात करनी, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से क्या करूंगा, बीमारियों को दूर करूंगा। हम जो है आजकल के दौर में बहुत सारी चीजें जो है अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं और कहते हैं हमें ये ब्लेसिंग मिली, हमें वो ब्लेसिंग मिली, हमें यहाँ से ब्लेसिंग मिली, वहां से ब्लेसिंग मिली, मगर सब ब्लेसिंग से हम जो है वो खाली हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा के जब बाइबल मुकद्दस में अगर देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदा कहते हैं कि मैं शरीयत को जो है वो मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया, मैं पूरा करने आया। और वहां पर ये भी याद लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर जो इसमें लिखा है उसमें से एक भी शोषा जो है वो इधर उधर नहीं होगा। अगर खुदा की ब्लेसिंग जो है वो इबादत करने के साथ रोटी पानी और बीमारियों को दूर करने की है, तो जब हम दुआ करते हैं, खुदा के सजदा करते हैं, तो वो लाजमन हम में से बीमारियों को दूर करता है। हम जो है बेशक के हम बहुत सारी बीमारियों में फंसे रहते हैं और हम कहते हैं भी बड़ी हम तक ब्लेसिंग है, बड़ी ब्लेसिंग। अगर वो ब्लेसिंग है तो ये जो खुदा का वादा है कि मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा, फिर हम शायद ये कहते हैं कि ये झूठ है। बेशक की मुसीबत आती है, खुदा अपने बंदों को संभालता है, दुख मुसीबत आती है, मगर खुदा संभाले रखता है, पनाह में रखता है। जी अगली आयत भी पढ़ते साथ में। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा, आमीन। तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा, मतलब कमी नहीं होगी। जब तुम सब मिलकर खुदावंद की इबादत करोगे तो किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। हम पाकिस्तानी कलीसिया में रहते हुए एक घर में सारा कुछ होता है, एक घर में कुछ नहीं होता। हम में बहुत सारे घर जो है उनमें तरह तरह की कमियां पाई जाती है, उनका मुकम्मल तौर पर हम पूरे नहीं है, क्योंकि हम जो है वो इबादत करने को अहमियत नहीं देते। खुदा का यहाँ पर एक ही काम हमें जो है वो नजर आता है और वो ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। सिर्फ क्या करना है, इबादत करना है, और खुदा जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग जो है आप तक डिलीवर करता है। जी आगे भी पढ़ते हैं। और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र को भी क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तू वक्त से पहले नहीं मरेगा, कोई हादसा, कोई तूफान, कोई तबाही जो है वो तुझे तक नहीं आएगी। काम क्या है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता, बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगता। खुदा कहता है कि तू जो है तू खुदावंद अपने खुदा की क्या कर, इबादत कर। सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, बदले में मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे मुल्क में कोई बात ना रहेगी, तेरी उम्र पूरी होगी, तू बहुत सारी ब्लेसिंग का वारिस होगा। मगर तूने क्या करना है, तूने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। कभी कभी हम खुदा के साथ वादा तो कर लेते हैं कि खुदा मैं हर इतवार तेरे हजूर आऊंगा, मगर हम जो है बीच बीच में जो है वो पाबंदी नहीं करते, बल्कि हम एक इतवार आते हैं और 4 इतवार हमें नहीं पता। कभी कभी हम खुदा के आगे मनसूबा करते हैं, खुदा के आगे जो है फरियाद करते हैं, खुदा के आगे इल्तिजा करते हैं, खुदा से ये वादा करते हैं कि खुदा मैं हर रोज तेरे हजूर आऊंगा, मगर हम अपने वादे पर पूरा नहीं उतरते। हम खुदा का वक्त जो है वो किसी और चीजों को देना जो है वो पसंद करते हैं, किसी और मबूदों को, किसी और तरह तरह से किसी और चीजों को हम खुदा का वक्त देते हैं। जब हम खुदा का वक्त जो है वो बाकी चीजों को देते हैं तो खुदा ये ब्लेसिंग जो है वो हम तक डिलीवर नहीं करता। आज इस वक्त में जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं हमारे रोटी पानी पर बरकत हो, हमारे कभी भी हम तक कोई बीमारी जो है वो ना आए, हम जो है वो उम्र वक्त से पहले ना मरे, तो जरूरत है इस वक्त में खुदा के सिर्फ एक अहकाम को मानने की कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। जब हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत पूरे तौर पर पूरे दिल से करेंगे तो खुदा जरूर हमें इन बरकतों से मामूर करेगा। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे दोनों को बरकत दे। आमीन।